آپ کو بتائیں بجلی کی قیمتوں میں بے جا اضافہ اور ہوشربا مہنگائی۔ کل فیصل آباد ڈویژن میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ تاجر تنظیموں، مزدور تنظیموں، ٹرانسپورٹر گڈز ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار نے ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے نمائندہ سٹی 41 عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، کل کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کس حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، بتائیے گا۔ جی، جماعت اسلامی کی جانب سے فیصل آباد میں 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی اور اس کے محرکات یہ تھے کہ ملک میں تک جو مہنگائی کا جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث عام آدمی کے لیے جو بجلی کا بل ہے وہ ادا کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں جن میں آئے روز حکومت کی جانب سے اضافہ کر دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ عوام ریلیف مل سکے اور وہ سکھ کا سانس لیں تو ہر 15 دن بعد پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ، مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو وہ تمام چیزیں جن کا اس تعلق عام آدمی کی زندگی کے ساتھ ہے، چاہے وہ اشیاء فروش ہو، پیٹرولیم مصنوعات ہو، ایل پی جی ہو، ٹرانسپورٹ کے کرائے ہو، ہر وہ چیز جو ہے گزشتہ 1 سال کے دوران اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس سے جو عام آدمی کی قوت خرید ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور محدود ہو کر رہ گئی ہے اور لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی کی جانب سے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا گیا اور اس میں عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف جو ایسوسی ایشنز ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے گئے اور فیصل آباد ڈویژن میں 2 ستمبر کو ہڑتال کی کال دی گئی، جس کے بعد فیصل آباد میں مختلف جو تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی جماعت اسلامی کی اس اسٹرائک کو کامیاب بنانے میں ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں سپریم انجمن تاجران ہے جو کہ تاجروں کی ایک بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ اسی طرح انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ جس کو خواجہ شاہ رضا سکہ لیڈ کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہڑتال ہے اس کو کامیاب بنانے کا اعلان کیا گیا، ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا اور یہ فیصل آباد کا جو سب سے بڑا کاروباری ہب ہے، گھنٹہ گھر اور اس سے متصل 8 بازار ہیں، ان میں ان دونوں تنظیموں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اسی طرح ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں، جو مختلف مارکیٹس کی، پلازوں کی، مختلف بازاروں کی تنظیمیں ہیں، تاجر تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے بھی اس اسٹرائک میں شامل ہونے کا اعلان کیا گیا اور 2 ستمبر یعنی کہ کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل طور پر تائید کی گئی۔ اسی طرح اگر قانونی حلقوں سے بات کی جائے تو فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی اس بیجا مہنگائی پہ اور عوام کا ساتھ دیتے ہوئے، عوامی آواز بنتے ہوئے کل کی جو ہڑتال ہے اس کو کامیاب بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی عمیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر دلاور حسین سے، جنرل سیکرٹری فیصل آباد گڈ ٹرانسپورٹ۔ جی سر، بتائیے گا۔ جی السلام علیکم، ڈاکٹر دلاور حسین جنرل سیکرٹری۔ جی جیسا کہ یہ ڈیزل اور پیٹرول کی مصنوعات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہمارا کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب ہماری جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے نا جی، یہ مشیت کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو یعنی ایسے یعنی سنت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس کو سنت اون نہیں کیا گیا۔ تو ہماری یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بجلی کے دور میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم مزید یعنی اس کا لاہ عمل جو ہے نا بعد میں اناؤنس کریں گے۔ تو ہماری آپ سے یہ آپ کے ادارے، آپ کے یعنی چینل کے تھرو یہ ہم گورنمنٹ کو اتباع کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ان کاوشوں کو ضرور سراہا جائے اور ہمارے مطالبات کو مانا جائے۔ اگر نہ مانا جائے تو ہم مزید ہڑتال کو غیر معینہ مدت تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ عوام کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، بلوں کی زیادتی اتنی زیادتی ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اس میں، تو بل جمع کروانے مشکل ہو گیا، کھانا کھانا مشکل ہو گیا، کاروبار کو سرائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ ہم یہ ڈیزل گاڑیوں میں ڈلوا نہیں سکتے جناب، پیٹرول پمپوں پہ ہمارے یعنی قرض بڑھ گئے ہیں، ہم ادھار پہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، ڈیزل ڈلوا رہے ہیں، گاڑی اتنا کرایہ نہیں ہوتا
जितना वो यानी वो डीजल लग जाता है। तो इसलिए हमारा जो कारोबार है ना बहुत मुतासर हुआ है, बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। हम ये अगर हमारे गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम ये लामहदूद तक भी, गैर मुनम्मद तक भी हड़ताल को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, ये भी बताइएगा कि कल की हड़ताल किस हद तक असरअंदाज होगी ज़िला इंतज़ामिया पे और आला हुकाम पे? जी सर, ये जो हड़ताल है कल, ये तमाम जमातों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। हमारी जो अंजुमन ताजरान है वो भी इसको कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी कर रहे हैं। पूरा मुल्क जाम हो चुका है, पहिया जाम हड़ताल है। पहिया जाम हड़ताल से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेज होंगे। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर गौर किया जाए। मशीयत की पहले ये तबाह हाल है, तो और ये कैसे सर्वाइव करेंगे इसको जनाब। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पे गौर करें, इस नुकसान से गवर्नमेंट खुद को बचाए, ताजरों को भी बचाए। यानी आजकल तो जो गरीब है वो पिस रहा है, वो खाने को कुछ नहीं मिल रहा उनको। आई समझ, ये बिल कैसे जमा करवाएं, इसको सर्वाइव कैसे करें। कारोबार तो तबाह हो गए हैं, दुकानों पे यानी गाहक नाम की चीज ही नहीं है। हमारे पास माल आएगा तो हम डिलीवर करेंगे ना उसको। जब माल ही कम होगा तो उसमें डीजल तो वही पड़ेगा जिस स्टेशन पे हम जाएंगे। सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप लीडर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट राना सिकंदर आजम खान साहब। सर, बताइएगा कि कल की हड़ताल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का कि देखिए ये पूरे पाकिस्तान का 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये किसी एक फर्द, एक ग्रोह या एक सेक्टर का नहीं है। इसमें हर बंदा, वो सनतकार हो, वो ताजर हो, वो सियासतदान हो, वो स्कूल टीचर हो, वो किसान हो या आम मजदूर हो, सब ही इसकी जद में आ गए हैं। एक्चुअल जो है एड्रेस करने वाली चीजें कि एक तो 34 करोड़ यूनिट फ्री दिया जा रहा है, एक तो उसको खत्म किया गया। जिसको आप बिजली फ्री देते हैं उसका जो खजाना है वो आप आवाम से ले रहे हैं। दूसरा है जो गलत एग्रीमेंट IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के 70 लोगों के साथ इन्होंने जो बिजली घरों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो कैपेसिटी चार्जर है कि अगर किसी का 300 मेगावाट का यूनिट है वो 20% पे चल रहा है तो 300 मेगावाट को उसकी पेमेंट की जा रही है। अच्छा, ये सियासतदान है, ये यहीं के रहने वाले पाकिस्तानी लोग हैं जिनके अच्छा समझने और लोगों को अवेयरनेस देने वाली बात क्या है कि 20 रुपए यूनिट ये आपको पड़ रहे हैं हर बंदे को, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, कैपेसिटी चार्जेस की मद में। जा कितने लोगों को रहे हैं? सिर्फ 70 लोगों को जा रहे हैं और 25 करोड़ लोग जो है सफर कर रहे हैं। हमारे रीजन में साथ ही बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है और मालदीव है। ये आप देखें कि ईरान में 8 रुपए यूनिट, अफगानिस्तान 40 साल वहाँ जंग रही है, वहाँ 6-7 रुपए यूनिट, इंडिया में 3 रुपए यूनिट, बांग्लादेश में 6 रुपए यूनिट। अब आप देखें कि ये बिजली के रीजन में रेट है, हमारे पास 60 रुपए यूनिट है और हमने हाइडल पे जोर ही नहीं दिया, हमने डैम ही नहीं बनाए। ये मुजरमाना गफलत जो की गई है उसका खमियाजा कौम क्यों भुगते? एक तो हमारा मुतालबा है कि जिस गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किए थे इनके साथ, इंडिपेंडेंट IPPs के साथ, वो सामने लाए जाए, लोगों को पता चले कि ये 70 लोगों को किन लोगों ने नवाजा है। अभी देखें ये पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान में 3 नए कोयले के जो बिजली घर है, वो साहिवाल हो, जंग हो और तीसरा एक और है, वो लगाए गए हैं, वो कोल पे लगाए गए हैं। अच्छा, कोल कौन सा? जी सर, ये भी बताइएगा कि मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए अवाम सिविल नाफरमानी पर मजबूर होती नजर आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कल का एहतजाज किस कदर पुरअमन होगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आपकी कल की हड़ताल के क्या मुतालबात हैं, क्या की पॉइंट्स हैं जो आप जिला इंतजामिया के नजर में लाना चाहते हैं? मैं जमात इस्लामी फैसलाबाद डिवीजन का ट्रेडर विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ, सुप्रीम अंजुमन ताजरान का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ और दूसरा मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साबिक प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सरकारी इमलाक हो या ताजरों की हो, ये हमारी जाती इमलाक है। किसी एक पत्ते को भी, किसी एक गमले को भी अगर किसी ने छेड़ा तो हम उसके खिलाफ होंगे। ये पुरअमन एहतजाज, टोकन एहतजाज है
کہ گورنمنٹ پورے پاکستانیوں کی بات سنے, اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی بندہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ کسی کی املاک کو ہاتھ لگائے. وابڈا کی ہر تنصیب, وابڈا کا ہر آفس ہمارا ذاتی آفس ہے, کیونکہ یہ پاکستان اور ہمارے پیسوں سے ہی بنا ہے. اگر ہم نے ان لوگوں کو ڈسٹرائی کر دیا تو آپ دیکھیں کہ یہ تو نظام سارا ختم ہو جائے گا. ہمارا مقصد نہ پرتشدد ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے گروپ لیڈر الیکٹرانکس انسٹالمنٹ رانا سکندر اعظم خان. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل سیکرٹری فیصل آباد گڈ ٹرانسپورٹ دلاور حسین صاحب, اور عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں آپ کو بتائیں, صنعتی شہر میں بے روزگاری کا طوفان. اربوں کمانے والے واسا نے 700 مزدوروں سے روزگار چھین لیا. واسا حکام کا ڈیلی ویجز ملازمین کو کام پر نہ آنے کا پیغام. مہنگائی سے پریشان مزدوروں کی نوکری چھین جانے پر دہائی. کہا گھروں میں فاقوں کی نوبت ہے. واسا نے نوکری نہیں غریب کے بچوں سے روٹی چھینی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں صنعتی شہر میں بے روزگاری کا طوفان. اربوں کمانے والے واسا نے 700 مزدوروں سے روزگار چھین لیا. واسا حکام کا ڈیلی ویجز ملازمین کو کام پر نہ آنے کا پیغام. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے نمائندہ سٹی 41 وکاس بیگ سے. جی وکاس بتائیے گا. جی بالکل, مزدوروں کا شہر کہا جائے, صنعتی شہر کہا جائے تو اسی صنعتی شہر میں مزدوروں کے بے روزگار ہونے کی آج بڑی خبر ہے. 700 سے زائد افراد کو آج واسا کی جانب سے جو ہے وہ نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ واسا فیصل آباد کی جانب سے کم از کم 700 سے زائد ملازمین جو کہ ڈیلی ویجز پر موجود تھے, ان سب کو نوکری سے نکالے جانے کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈائریکٹر ایڈمن واسا سے ہماری بات ہوئی, جن کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ کئی عرصے سے واسا جو ہے مسلسل خسارے میں چل رہا ہے, جس کے باعث جو ہے وہ شدید مشکلات اور مالی بحران کا شکار تھا ادارہ, جس کے بعد آج 700 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین کو ایک جنبش قلم سے صرف ایک سگنیچر کے ذریعے سے نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا. نہ کسی ملازم کو نوٹس دیا گیا اور نہ ہی اس سے پہلے ایسی کوئی اطلاع دی گئی. آج صبح جب ملازم دفاتر میں پہنچے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے کام پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مزدوروں کا شہر ہے, ہر چیز مہنگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, چاہے پیٹرول کی بات کر لیں, دال, چینی, آٹا, گھی, ہر چیز جو ہے اتنی مہنگی ہو گئی کہ پہلے ہی مزدور کا گزارا جو ہے وہ مشکل ہے. ایسے میں فیصل آباد واسا کی جانب سے 700 سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے, جس کے بعد ملازمین خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. صدر CBA یونین واسا کا یہ کہنا ہے کہ اگر کل دن 2 بجے تک جو ہے وہ واسا حکام نے اپنا یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو اس کے بعد دھرنا دیا جائے گا واسا آفس کے سامنے. بہرحال آج تک کی سب سے بڑی اپڈیٹ مزدوروں کے شہر سے یہی ہے کہ 700 سے زائد مزدوروں کو جو ہے وہ بے روزگار کر دیا گیا, جن کے پیچھے 700 خاندان جو ہیں وہ شاید ان کی تنخواہوں کے منتظر ہوتے تھے, لیکن اب انہیں تنخواہ ادا نہیں کی جائے گی. ڈائریکٹر ایڈمن واسا شعیب رشید کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھی ڈیلی ویجز ملازم کو تنخواہ دینے کے ادارے کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں, جس کے باعث تمام تر ڈیلی ویجز ملازمین کو جو ہے وہ ادارے سے نکال دیا گیا ہے اور صرف ریگولر ملازمین سے کام چلایا جائے گا. جبکہ دوسری جانب مزدور جو کہ نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے, ان کا یہ کہنا ہے کہ گھروں میں پہلے ہی شدید مہنگائی کے باعث جو ہے وہ فاقوں کی صورتحال تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے واسا حکام نے بنا رحم کیے, بنا کسی نوٹس کے جو ہے 700 سے زائد مزدوروں کو نوکری سے نکال دیا. اس حوالے سے واسا حکام کا یہ لالی پاپ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی پاکٹ ایسی نکلتی ہے جہاں سے واسا کا ریونیو جو ہے مزید بہتر ہو سکتا ہے تو انہی میں سے کچھ ملازمین کو جو ہے وہ دوبارہ بھی نوکریوں پر رکھا جا سکتا ہے. تاہم تاحال آج ہی کے دن سے 700 مزدوروں کو جو ہے وہ بے روزگار کر دیا گیا کے شہر میں, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے بھی مزدور آتے ہیں تو ان کو بھی رزق کہیں نہ کہیں ملتا ہے, کسی نہ کسی جگہ نوکری ملتی ہے. تو اسی شہر میں سرکاری ادارے کے اندر پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بھی خاصی بحران کا شکار ہیں, لیکن سرکاری اداروں کے ملازمین جو ہیں ان کی مشکلات کچھ اس حد تک کم تھی کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ سرکاری ادارے ادا کر رہے تھے, لیکن اب سرکاری اداروں نے بھی یہ رخ اپنایا ہے کہ 700 سے زائد ملازمین کو واسا سے فارغ کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وکاس بیگ. بجلی کے بھاری بھرکم بل آنے پر کل ہونے والی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت بڑھنے لگی. فیصل آباد یارڈ مارکیٹ نے بھی کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا. سینٹرل چیئرمین پائما پاکستان کیسر شمس گچھا کا کہنا ہے موجودہ حالات کاروبار کے لیے تباہ کن ہو گئے. لومز اور سپننگ کی بندش کے باعث پہلے ہی ہڑتال جیسی صورتحال کا سامنا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں بجلی کے بھاری بھرکم بل آنے پر کل ہونے والی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت بڑھنے لگی. فیصل آباد یارڈ مارکیٹ نے بھی کل شٹر ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا. سینٹرل چیئرمین پائما پاکستان کیسر شمس گچھا کا کہنا ہے موجودہ حالات کاروبار کے لیے تباہ کن ہو گئے.
लूम्स और स्पिनिंग की बंदिश के बायस पहले ही हड़ताल जैसी सूरत-ए-हाल का सामना है। बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, वकला बरादरी का भी सड़कों पर आने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में कल हड़ताल की कॉल दे दी। वकला अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल बिशारतुल्लाह खान की ज़ेर सदारत अजलास में फैसला। शुरा ने बिजली बिलों और चीनी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत की। हुकूमत से कीमतों फौरी कम करने का मुतालबा भी किया। आपको बता रहे हैं बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, वकला बरादरी का भी सड़कों पर आने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में कल हड़ताल की कॉल दे दी। वकला अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल बिशारतुल्लाह खान की ज़ेर सदारत अजलास में फैसला। शुरा ने बिजली बिलों और चीनी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत की। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। मरकजी उलमा काउंसिल पाकिस्तान ने भी मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मरकजी उलमा काउंसिल पाकिस्तान साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी कहते हैं, गरीब का जीना मुश्किल हो गया, कल की हड़ताल में भरपूर शिरकत करेंगे। सितंबर को पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिलों में जो इजाफा हो रहा है, इस पर पुरअमन हड़ताल की जाएगी। तो कल फैसलाबाद में तमाम ताजर तंजीमों ने यह फैसला किया है कि शहर में हड़ताल होगी, मगर हमने उसको पुरअमन रखना है। हमारी ये जितनी भी अमलाक हैं सरकारी या वापडा दफ्तर, किसी को उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देखना। सिर्फ हमारा ये मुतालबा है कि ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं ये वापस ली जाएं। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं ये वापस ली जाएं। बिजली की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं ये वापस ली जाएं। पुरअमन हमने एहतजाज करना है। आपका एहतजाज वफाक तक पहुंच गया है। वफाकी हुकूमत सर जोड़ के बैठी है और वफाकी हुकूमत ने IMF के सामने अवाम के जज्बात रख दिए हैं। कल अगर आपने पूरे मुल्क में पुरअमन हड़ताल करके मजीद ये मैसेज दे दिया कि अवाम को आपका फैसला, आपके साथ किया गया मुआहदा पसंद नहीं है। अगस्त में महंगाई की शरह में 1.72% इजाफा। अदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.38% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से अगस्त तक महंगाई की शरह 27.83% रही। टमाटर 75.3, मसालाजात 16.9, अंडे 16.2% महंगे हुए। चीनी 9, खुश्क दूध 5.5 और चावल 2.6% महंगे हुए। जुलाई से अगस्त तक महंगाई की शरह 27.83% रही। टमाटर 75.3, मसालाजात 16.9, अंडे 16.2% महंगे हुए। चीनी 9, खुश्क दूध 5.5 और चावल 2.6% महंगे हुए। महंगाई की शरह में इजाफे के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अगस्त में महंगाई की शरह में 1.72% इजाफा। अदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.38% रिकॉर्ड की गई। बात करते हैं इसी हवाले से वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, अदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें यह बताया गया है कि अगस्त में महंगाई की शरह में 1.72% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और अगस्त में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.38% हो गई है। जुलाई से लेकर अगस्त तक महंगाई की शरह 27.83% रही है और एक महीने के दौरान टमाटर 75.3%, मसालाजात 16.9% और अंडे 16.2% महंगे हुए हैं। एक महीने में चीनी की कीमत में 9% इजाफा हुआ है। दाल, मार्च, खुश्क दूध 5.5% महंगा हुआ है और गंदम की मसनूआत 5% के करीब महंगी हुई है। अगस्त में शहरों में ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो 22% बढ़े हैं और पोस्टल चार्जेस भी 20% तक बढ़ गए हैं। एक साल में सिगरेट 117.4% महंगे हुए हैं, आटा 99.6% और चाय 94.5% महंगी हुई है। जबकि सालाना बुनियादों पर चीनी की कीमत में 70.6% और चिकन की कीमत में 67.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चावल इस दौरान 66.8% महंगे हुए हैं। सालाना बुनियादों पर गंदम 64% महंगी हुई है और आलू 60% के करीब महंगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए।
گاڑیوں کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے حوالے سے اہم خبر، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کی موٹر برانچز اپ گریڈیشن کے باعث 5 ستمبر تک بند رہیں گی۔ حکام کے مطابق 2005 کے بعد پہلی دفعہ سسٹم اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اپ گریڈیشن مکمل ہوتے ہی موٹر وہیکل رجسٹریشن سسٹم کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے حوالے سے اہم خبر ہے، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کی موٹر برانچز اپ گریڈیشن کے باعث 5 ستمبر تک بند رہیں گی۔ حکام کے مطابق 2005 کے بعد پہلی دفعہ سسٹم اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، موجود ہیں ہمارے ساتھ فخر دیوان بھٹا۔ جی فخر بتائیے۔ بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر گوانا میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی پیسرا موڑ سے شروع ہوئی، جس کی قیادت امیدوار ایم پی اے پی 96 چودھری ثاقب خان چدر نے کی، جبکہ شہریوں کی بھی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ میرے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ریلی نکالی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس حکومت نے اور پچھلی حکومت نے عوام کے اوپر ایک ظلم ڈھایا ہے، جو کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور لاسٹ نائٹ جو انہوں نے پیٹرول اتنا بڑھا دیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور یہ کب تک چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا ہے، یہ تسلسل ہے پچھلی گورنمنٹ کا جو بھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ انہی کے کارندے ہیں جو آ کے یہاں بھی اس عوام پہ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایک ہی حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، بر وقت الیکشن ہو، عوام کا مینڈیٹ عوام کو دینے دیا جائے تاکہ ایک پراپر گورنمنٹ آئے، اور جو کہ اس مہنگائی کے عذاب سے، اس جو ابھی… بہت شکریہ فخر اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا